بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قوم کو مشکل میں تو نہیں ڈالا بلکہ میری قوم نے خود میرے اوپر سختیاں کی ہیں، مجھے سختیوں میں ڈال دیا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ پر سختیاں کی جائیں۔ ہاں، ملال ہے تو اس کا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ابو لہب نے کہا، بے شک یہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم سمجھوتے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھتیجے، اگر تم کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیں کہ تم سب سے مالدار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چچا، اگرچہ میں غریب ہوں لیکن خدا کی قسم مجھے دولت کی ضرورت نہیں، نہ مجھے سونا چاندی چاہیے۔ دولت نہیں چاہیے تو کیا کسی خوبصورت سے پریم ہو گیا ہے؟ ابو لہب نے پوچھا، بتاؤ وہ کون پری ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ وہ خوبصورت کوئی بھی ہو، ہم اس سے تمہاری شادی کرا کے رہیں گے۔ آپ بولے، اے چچا، یہ بات بھی نہیں ہے، مجھے کسی خوبصورت سے پریم نہیں ہے۔ ابو لہب نے پوچھا، اچھا تو کسی جاؤ منصب کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو قریش تم کو اپنا سردار مقرر کر دیں گے۔ آپ بولے، مجھے جاؤ منصب کی بھی خواہش نہیں۔ ابو لہب نے کہا، تو بس تم شاید حکومت چاہتے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو پورے عرب کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں، سارے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں چچا، میں حکومت نہیں چاہتا۔ ابو لہب بولا، بس تو تم کچھ بیمار ہو، اگر یہ بات ہے تو تمہارے علاج کے لیے مشہور حکیموں کو بلا کر علاج کراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے شکر سے میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تو کیا کسی جن یا آسیب کا اثر ہے؟ اس اثر کو کاہن دور کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا، کسی جن یا آسیب کا بھی اثر نہیں۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے ہاتھ میں عزت و دولت ہے، موت اور زندگی کا نظام ہے، اور جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جو بزرگ و برتر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیتیں کی تلاوت کی۔ وفد کے تمام ممبر آیتوں کو سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو لہب نے کہا، تو گویا تم صلح کرنے سے انکار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، انکار میں نہیں کرتا، تم کرتے ہو۔ کیوں تم خدا کے سامنے نہیں جھک جاتے اور کیوں جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑ دیتے؟ ابو لہب نے بگڑ کر کہا، اس لیے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا انہیں پوجتے آ رہے ہیں۔ ہم خیالی خدا کی پوجا مرتے دم تک نہیں کریں گے۔ اب تم ہوشیار ہو جاؤ، ہم نہ صرف تمہارا مکہ میں رہنا مشکل کر دیں گے بلکہ تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو لہب کو جوش آ گیا تھا۔ اس نے غصے میں بھر کر ابو طالب کو خطاب کیا اور کہا، سنو ابو طالب، یا تو تم محمد کا ساتھ چھوڑو ورنہ مقابلے میں آ جاؤ۔ اب ہم تمہارا بھی خیال نہ کریں گے۔ یہ قوم کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو سوچنے اور غور کرنے کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے سے باز آ گئے تو ہم تم کو اپنا سردار مانے رہیں گے، اور اگر باز نہ آئے تو تم پر بھی سختیاں کریں گے۔ اگر تم نے کل تک یہ نہ کہلا بھیجا کہ تم محمد کے ساتھ سے ہٹ گئے ہو تو پھر تمہارے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ ساتھ کے دوسرے سردار بھی کھڑے ہو گئے اور بگڑتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے، تم نے دیکھ لیا کہ ساری قوم بھڑک اٹھی ہے۔ میں کمزور ہوں، میں ساری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم ان کی باتیں مان لو، میں اکیلے کس کا مقابلہ کر سکوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس بات سے تھوڑا پریشان ہوئے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر بولے، چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیتے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو خدا اس کام کو پورا کر دے گا یا میں اس پر کام آ جاؤں گا۔ آپ کی اثر بھری آواز نے ابو طالب پر بڑا اثر ڈالا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری جان،
فکر نہ کرو، میری زندگی میں تیرا کوئی بال ٹیڑھا نہ کر سکے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہوئی۔ آپ اٹھے، چچا کو سلام کیا اور اپنے مکان کی اور روانہ ہو گئے۔